ہمارے ایموشنز جو ہیں ان کو ہم کیا کنٹرول کر سکتے؟ اس کا کیا مطلب ہے بائی ناٹ گیونگ ان ٹو دیم؟ ایک ایموشن ہے، کوئی بھی ایموشن ہے، کوئی بھی جذبات ہیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہم ان کو اپنے اوپر غلبہ نہیں پانے دیتے، تو کیسے ایسا کیسے کریں؟ کیا پریکٹس کریں؟ We will have to put some emotions, some oomph, some action into it. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا جو ایموشن ہے، ہمارا جو جذبہ ہے، جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انٹیلیجنس تو تبھی ہوگی نا، انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ چل جائے. جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے بیڈ موڈ میں جس جگہ پہ ہوتے ہیں نا، in order to change the state of mind, اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہماری ہوتی ہے نا، جو بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمارا اندازہ ہوتا ہے، اس سے ہمارے جذبات بنتے ہیں. جو بھی ہماری سوچنے کا انداز ہوتا ہے، اگر ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، تو وی فیل ہرٹ، وی فیل بیڈ، وی آر مسنگ سم تھنگ. مگر آپ نے یہ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کو یہاں پہ بلانے کا جو مقصد تھا، ایک چھوٹا سا جیسے پینٹومائم ہوتا ہے یا جیسے ایک رول پلے ہوتا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کی بھی سائیکالوجی، یعنی جو بھی اسٹیٹ آف مائنڈ تھی، وہ تھوڑی چینج ہوئی ہوگی. تو اگر ہم اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اور اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے اور گاڑی کو ایک آدمی دھکا لگائے تو شاید اس کو موو کرنا مشکل ہو، مگر جب زیادہ لوگ دھکا لگائیں گے تو پھر اس کو موو کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ایک طریقے سے کر رہے ہیں اور چینج نہیں ہو رہی، تو ہمیں ایک سے زیادہ طریقے اپنانے پڑیں گے. مثال کے طور پہ پانی پینے سے کوئی تبدیلی آئے گی ایموشنز میں؟ ہاں، مثال کے طور پہ بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی آپ پیتے جا رہے ہیں، تو غم کئی دفعہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے غصہ آنے لگ جاتا ہے. ہنگری نہیں ہوتا صرف بندہ، بلکہ ہینگری ہو جاتا ہے. ہنگر اینڈ اینگر کے ایموشنز مکس ہو جاتے ہیں تو ہینگری ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر ہم ایسے میں اپنی جو ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں وہ اگر ہمیں کوئی یاد کرائے. اچھا، ہمارے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے لوڈ ونس کے ساتھ، میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بیگیج آ جاتا ہے، ہمارا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، اور جب ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو ہم اس بات کو اپنے اوپر بہت زیادہ طاری کر لیتے ہیں اور پھر وہ سٹے کرتی ہے. مگر اس چیز کو بڑا کرنے کے لیے یا سٹے کرانے کے لیے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اگین اینڈ اگین. ہمیں وہ ایک مووی جو ہے پلے کرنی پڑتی ہے، تبھی وہ سٹک کرتی ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ نہ ریپیٹ کریں، اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مس حفصہ بتا رہی تھیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ دوسرے نے جو بات کہی ہے وہ کس اینگل سے کہی ہے، اس کے شوز میں جا کے دیکھیں، جس کو ایمپتھی بولتے ہیں، تو شاید ہمیں ان کا مطلب سمجھ آنے لگے. کیونکہ زیادہ تر جب ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوسرے نے کیوں نہیں سمجھی. دیکھیے یہاں پہ یہ میں نے ایسے ہاتھ کیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پام نظر آ رہی ہے، جبکہ مجھے پام نظر نہیں آ رہی، مجھے بیک نظر آ رہی ہے. حالانکہ ہینڈ ہی ہے، مگر ہم دونوں کا پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو چینج ہے. تو اگر میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا تو مجھے لائنز اور سب کچھ نظر آنے لگ جائے گی. ہمیں جو اپنی ایموشنل سٹیٹ ہے وہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم سوچیں گے، اکثر جو لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے موڈ خراب ہوتا ہے،
اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ وہ بھائی بھوکا ہے, اس کو کوئی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے, اس کا یہ موڈ ایسا کیوں بنا ہے. اگر ہم اس سے جا کے پوچھیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا موڈ چینج کرنے کی کوشش کریں تو وی کین چینج آور ڈومیننٹ موڈ. اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ آف مائنڈ چینج کرنے کے لیے اگر آپ کسی شخص سے آپ کی لڑائی ہے, یو کین چینج دا وے ویئر یو آر لوکنگ. اس سے فرق پڑ سکتا ہے, پانی پینے سے فرق پڑ سکتا ہے, واک کرنے سے فرق پڑ سکتا ہے. ہماری جو انر اسٹیٹ, باڈی کی اسٹیٹ ہے, اگر ہمارے غم کے, غصے کے بہت زیادہ ہارمونس جو ہیں یا کورٹیسول یا ایڈرینالین جو بھی ہماری اسٹیٹ بناتے ہیں, ہم بہت زیادہ پانی پی لیں, جیسے کوئی رنگ ہو اس میں بہت زیادہ پانی ڈال دیں تو رنگ کیسے ہی جو دوپٹے ڈائی کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, کہ کوئی رنگ زیادہ تیز کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں نا, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں آپ نے دیکھا ہے. تو اگر زیادہ ہم اپنے اندر پانی ڈال لیں تو پھر جو وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو جائیں گے سارے جو کیمیکلز ہیں. اور اگر بہت ہی زیادہ ہم پانی پی لیں, جیسے 2-3 بوتلیں پی لیں, تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ There are so many ways that we can change our emotions. ایموشنل کنٹرول ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. جو بھی ہمارا ایموشن ہوتا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. So at times when mood is not stabilized through such measures, یعنی ایسے جو میں نے مختلف چند چیزیں بتائیں نا, گریٹیٹیوڈ میں آپ چلے جائیں, اگر آپ اپنی گننا شروع کر دیں کہ کتنی اللہ میاں کی کرم ہے جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, اسی کو آپ سمجھیں کہ وہی آپ کے جو ہے اسٹرینگتھ بھی ہے, فائدہ بھی ہے اس سے. اس طرح سے آپ اپنے آپ کے متعلق سوچ سکتے ہیں, آپ اپنی اسٹیٹ چینج کر سکتے ہیں. آپ جدھر دیکھ رہے ہیں ادھر کی بجائے, جیسے کہتے ہیں جب غصہ آیا ہو تو پانی پی لیں, اگر پانی سے نہ بات بنے تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے نہیں ہیں تو لیٹ جائیں. اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکسٹ میں ہو سکتا جگہ چینج کر لیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی اسٹیٹ اور اپنی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. مگر ایٹ ٹائمز بات جب اس سے نہیں بنتی تو دین یو نیڈ میڈیکیشن سچ ایز سسری, SSRI. تو دیر آر مینی ویز ٹو چینج. لوکنگ ایٹ پلیزنٹ نیچر جو ہے اس کے نظارے جو ہے, لوگ ویکیشنز پہ کیوں جاتے ہیں؟ ویکیشنز پہ اس لیے جاتے ہیں کہ جب وہ کام کر کے ریلیکس کرتے ہیں, ویو چینج کرتے ہیں, جگہ چینج ہوتی ہے, اس سے چینج آتا ہے. سو وی کین یوز دیٹ. تو ابھی ایموشنل کنٹرول کے اوپر آپ کو کچھ تھوڑی باتیں میں نے کی. یہ 12 ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں جن میں بچوں سے لے کے بڑوں تک جن میں یہ اسکلز ہوتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب لوگ بنتے ہیں, ایگزیکٹوز بنتے ہیں. اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے اتنی ہمیں پرابلمز آتی ہیں. ان میں سے ایک اسکل ایموشنل کنٹرول ہے. جو لوگ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے کئی دفعہ اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, حادثے ان کی زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں, ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, جاب پہ خرابی ہوتی ہے, ٹیچر سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. سو وی مسٹ لک ان ٹو آور ایموشنل کنٹرول. اور ایک بہت بھاری قسم کی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں بائی پولر ڈیزیز. بائی پولر ڈیزیز کا جو اسپیکٹرم ہے اس میں یا تو ہواؤں میں اڑ رہے جی بات کری, یا تو ہواؤں میں کوئی اڑ رہا ہوتا ہے, یا پھر وہ بہت ڈاؤن ہوتا ہے, یا اس کے درمیان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر گراف بنایا جائے ایموشنز کا بائی پولر ڈیزیز کے مطابق, تو اگر کوئی 3.5 ایسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر 5 درمیان میں ہے اور 10 ہائی ہے اور 0 بالکل نیچے ہے, اور اگر کوئی 3.5 سے 6 کے درمیان رہتا ہے, کبھی تھوڑا لو ہو گیا, کوئی موڈ خراب ہونے کی بات ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, بہن سے جھگڑا ہو گیا, کوئی ایسی بات ہو گئی تو تھوڑا سا موڈ لو ہو گیا, غصہ آ گیا. مگر کانسٹنٹلی جن لوگوں کا موڈ 6, 6.5, 7, 7.5
8-9 ہائپومینیا, مینیا, انرجی ہائی, رسک ٹیکنگ بیہیویئرس. میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے ابھی, ڈاکٹر ہیں, مگر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک موٹر بائک پہلے تو خریدی, میری ایج کے ہیں, تو امریکہ سے تشریف لائے, بجائے گاڑی پہ سفر کرنے کے موٹر بائک خرید لی, موٹر بائک دوڑا رہے ہیں. اور پھر ایک جگہ پہ گئے تیل تبدیل کرانے موٹر بائک کا, تو اس نے بندے نے کہا کہ جی آپ پیسے نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب جاؤں گا واپس امریکہ تو یہ موٹر بائک تمہیں دے جاؤں گا. ہاں, جنرosity کی ذرا لیول چیک کیا آپ نے؟ لیکن سر یہ تو اچھی بات نہیں ہے جنرس ہونا. میں ابھی بتانے لگا ہوں. یہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں گئے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے, تو ایک گارڈ آیا, اس نے سلام کیا, انہوں نے 500 روپے اس کو دے دیے. تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا. اس کے بعد اس نے میری گاڑی پارک کی تو 500 اس کو اور دے دی. پھر وہ میرے گھر آئے, ملازم نے صرف دروازہ کھولا, پانی پلایا, 1000 روپے اس کو پکڑا دیے. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہے. You know, there is sequence of events happening. So anything which is out of normal range tells you something. So ہمیں اپنے موڈ مزاج کا کوئی کیلکولیشن کوئی, اور جب کوئی ذرا سی بات پہ رونے لگ جائے, چھوٹی سی بات پہ رونے لگ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایموشنلی انسٹیبل ہے. انوائے جلدی ہو جانا, اریٹیبل جلدی ہو جانا, جلدی غصے کا آ جانا. Emotional control is very important, and to keep a close eye on how we are feeling inside and how we are behaving. At times it is not possible because we have not learnt it. تو وی نیڈ somebody's help. کوئی آئینہ دکھائے تو سمجھ آتی ہے. اور ہمارے جو ڈرگ ایڈکشن کی بیماری ہے اس میں ایک میجر بات ہے کہ بیک گراؤنڈ میں موڈ کی خرابی ہوتی ہے, اور موڈ کی خرابی کو سیٹ کرنے کے لیے جن کا موڈ کچھ زیادہ لو ہے وہ اسٹیمولنٹس لیتے ہیں, جو ہلکے پھلکے موڈ لو ہے وہ چائے پی لیتے ہیں, جو اس سے زیادہ وہ کافی. پورا امریکہ کیا بلیک کافی یوز کر رہا ہے موڈ کو اٹھانے کے لیے, رات کو دیر سے سونا, صبح کافی پینا. پھر اس کے بعد نکوٹین کا استعمال, موڈ کو تمباکو نوشی, اس سے زیادہ کرنا ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے, آخری 1-2 مہینے میں کریم کرتے ہیں. اس پہ وہ پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اتنے لائق فائق ہیں, میں نے 1-2 ہفتے پڑھا اور یہ کر لیا. کس نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے پڑھ کے اے لیولز کر لیا؟ کوئی تھا آپ میں سے؟ اور ابھی دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے, ابھی لو موڈ ہے نا. اور اس وقت تھا, اور کس چیز کی مدد سے آپ نے وہ کیا ہوگا؟ کوئی چیز یوز کرتے ہو گیا سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو, مگر کچھ اٹھانے کے لیے. اور ہوتا یہ کہ پہلے ہم وہ استعمال کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے, اور بعد میں ہماری وہ عادت پڑ جاتی ہے. جیسے کوئی چائے پیتا ہے, پھر وہ 2 کپ کرتا ہے, پھر وہ 3, 4, 5, اور پھر اس کے بعد چائے نہ پیے تو اس کا اریٹیبل موڈ ہو جاتا ہے. وہ ایک دم جو ہے نا وہ چینج ہو کے کوئی ڈریگن سا بن جاتا ہے, کوئی ڈیمن بن جاتا ہے, وہ لوگوں کو کھانا چاہتا ہے. ذرا کوئی اس کے مرضی کے مطابق بات نہیں. اور جن لوگوں کا جو ہے موڈ وہ رہتا ہے بڑا ہائی, وہ کوئی اور چیز ایسے استعمال کرتے ہیں. موڈ کی انسٹیبلٹی ضرور ہے, موڈ ڈس آرڈر کسی لیول پہ. تو ایموشنز میں چاہے ہنگر, چاہے اینگری ہو, چاہے بہت زیادہ لونگ ہو, چاہے لونلی ہو, چاہے میڈ ہو, چاہے کچھ بھی, تو ہمیں اپنے موڈز کے اوپر کور کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ جب بھی موڈ کی خرابی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں, ہماری پرفارمنس بھی خراب ہوتی ہے. سو وی شوڈ بی ویری مائنڈفل آف آور موڈ اینڈ آور ایموشنز. کیونکہ ایموشنز جو ہیں, جذبات جو ہیں, وہ تھاٹ سے نکلتے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, سوچیں ایموشنز بناتی ہیں, ایموشنز موڈ بناتی ہیں, موڈ جو ہے ہمارا بیہیویئر بناتی ہیں, بیہیویئر جو ہے وہ ہماری ہیبٹس بناتے ہیں, ہیبٹس ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں, اور اس سے پورا جو ہے نا وہ بات بن جاتی ہے. سو بیہیویئر از ایکشن. ایکشن ایک ہی بات.
ایک ہی جو بھی ہم Almost ایک ہی. ایکٹ کرتے ہیں, ایکشن جو ہے دیٹ از بہیویئر. بیہیویئر. ملٹیپل کر لیں نا, ملٹیپل جو ایکشنز ہیں, جیسے ایموشنز جب بہت زیادہ ہو جائیں گے تو فیلنگز آ جائیں گی, فیلنگز آ جائیں گی تو اس سے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جائے گا, ایٹیچیوڈ, موڈ لمبی دیر کے لیے, اور اس موڈ کے اندر آپ کا کوئی ایکشن ہوگا. وہ جو ایکشن ہوگا وہ جب بار بار ریپیٹڈ ہوگا تو ایک بیہیویئر ہوگا, اور وہ پھر آپ کی ہیبٹ بن جائے گی, وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں چلا جائے گا. آٹو پائلٹ آٹو پائلٹ ہاں, آٹو ہو جائے گا وہ, اور تھاٹس بھی آٹو پہ چلتے ہیں اور ایکشنز بھی آٹو پہ چلتے ہیں. یہ آٹو چلو جی, تھینک یو سو مچ.